اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آج ہم قصص القرآن کے سلسلے کا پہلا پروگرام کر رہے ہیں اور اس میں ہم ذکر کریں گے سیدنا آدم علیہ السلام کا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ میں اس ساری گفتگو میں صرف قرآن حکیم کی آیات کا سہارا لے کر بات کروں گا اور اتنا ہی بیان آپ کے سامنے رکھوں گا جو آدم علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن حکیم میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو روایات ہیں وہ اپنی جگہ عام ہوں گی، لیکن چونکہ عنوان ہمارا قصص القرآن کا ہے لہٰذا ہم بات بھی قرآن ہی سے کریں گے۔ دنیا کے نقشے پہ انسان سے پہلے دو بڑی مخلوقات موجود تھیں، ایک فرشتے اور ایک جنات، اور یہ دونوں مخلوقات اللہ کی بندگی اور عبادت کر رہی تھی۔ اللہ نے اپنی اس دنیا میں اپنی مرضی منوانے کے لیے اور اپنا نظام چلانے کے لیے ایک تیسری مخلوق کے پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ مخلوق انسان ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی پیدائش سے پہلے یہ بات فرشتوں کے سامنے رکھی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اس زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور رہ گیا آپ کی تسبیح و تحلیل کا، عبادت کا معاملہ، تو نحن نسبح بحمدک، ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں، آپ کی حمد بھی بیان کر رہے ہیں، آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کی بندگی اور عبادت میں مصروف ہیں اور آپ کی تقدیس، آپ کی پاکیزگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے انہیں یہ جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جس غرض کے لیے انسان کو بنا رہا ہوں اور اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں میں خوب اس کو جانتا ہوں اور تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، اللہ کے حکم کے مطابق دنیا میں آ گئے، تو اللہ نے فرشتوں کے اس اعتراض کی بنیاد پر جو انہوں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق پہ کیا تھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے۔ اب وہ نام کیا تھے، اس کی تفصیل، اس کی تشریح میں باتیں بہت کہی گئیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جاننا کہ وہ کون سے اسماء تھے، کیا اسماء تھے، کن چیزوں کے نام تھے، یہ ہماری زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا اس بحث میں پڑھنا غیر ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ نام کیا تھے۔ پھر اللہ نے وہ نام فرشتوں کے سامنے پیش کیے کہ بتاؤ ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا،
لہٰذا ہم ان کی حقیقت نہیں بتا سکتے۔ آدم علیہ السلام نے ان تمام ناموں کی حقیقت فرشتوں کے سامنے بیان کر دی۔ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، اور پھر فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو اور اس کی عظمت اور برتری کو تسلیم کرو۔ تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، سجدہ ریز ہو گئے۔ ابلیس نے انکار کر دیا اور اس نے بڑائی کا، تکبر کا اظہار کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے، یعنی اس کے تکبر نے اس کی حیثیت ختم کر دی اور وہ اللہ کے ناپسندیدہ مخلوق بن گیا، اور اللہ نے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دی۔ لیکن یہاں اس واقعے میں یہ بات ضرور سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو راندہ درگاہ قرار دینے سے پہلے اس سے یہ پوچھا ضرور ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تمہیں کس چیز نے منع کیا کہ تم اس کو سجدہ کرو جسے میں نے اپنی تقدیر کے، اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ یہ انسان کی جو پیدائش ہے، اس کی یہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن حکیم میں کیا۔ باقی ساری مخلوق کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ نے جب کسی کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو حکم دیا تو پیدا ہو جا، وجود میں آ جا، تو وہ وجود میں آ جا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے یہ فرمایا کہ تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، یعنی یہ میری محبت کا مظہر ہے، اور اس کا احترام نہ کر کے تم نے اور تکبر کا اظہار کر کے اپنے آپ کو لعنت کا مستحق ٹھہرا لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان ہونا یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق میں انسان سب سے بہتر اور سب سے برتر مخلوق ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں داخل ہو جاؤ اور جنت کی نعمتوں سے فیض یاب ہو، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، جنت کی نعمتیں استعمال کرو۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا جو آپ ہی کی وجود کا حصہ تھیں اور آپ ہی کے وجود سے پیدا کی گئی تھی، دونوں جنت میں چلے گئے۔ اللہ نے ایک حکم دیا جنت میں داخل کرنے کے ساتھ ساتھ کہ یہ میری جنت ہے، اس ساری جنت میں جہاں سے چاہو جو چاہو کھاؤ اور جو نعمت چاہو استعمال کرو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے، مطلب یہ کہ اگر اس درخت کو تم نے کھا لیا، اس کا پھل کھا لیا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا، قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ وہ آدم علیہ السلام کو اور مائی حوا کو کہنے لگا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت نہ بتاؤں جو تمہیں دائمی جنت میں رہنے کا موقع دے گا؟ اگر تم اسے کھا لو گے تو تمہیں اسی جنت میں بادشاہت نصیب ہو جائے گی، ایسی بادشاہت کہ جس پر زوال نہیں آئے گا، جو بادشاہت پرانی نہیں ہوگی۔ هل ادلکم علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، قرآن کہتا ہے فاکلا، ان دونوں نے وہ پھل کھا لیا
اب یہ بات جو مشہور ہے کہ پہلے مائی حوا نے کھایا اور انہوں نے پھر آدم علیہ السلام کو وہ پھل کھانے پر مجبور کیا، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے تو گرا یہاں تک لگا دی کہ وہ درخت جو تھا وہ گندم کا تھا، اور گندم کے دانے کے درمیان یہ جو نشان ایک نظر آتا ہے، کٹ نظر آتا ہے، یہ وہی نشان ہے کہ مائی حوا نے یہاں سے آدھا کھایا تھا اور آدھا جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ یہ بات سراسر بے بنیاد اور سراسر افسانہ ہے۔ قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے مائی حوا نے کھایا تھا اور مائی حوا کے معاذ اللہ بہکانے پر آدم علیہ السلام نے یہ پھل کھایا۔ قرآن نے اس چیز کو ان الفاظ میں ذکر کیا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان دونوں کو بہکایا اور پھر نتیجتاً ان کو جنت سے نکلوا دیا۔ عورت پر یہ الزام اس انداز میں بھی دھرا جاتا ہے کہ ہم تو جنت میں رہ رہے تھے اچھے بھلے، اس عورت نے ہمیں جنت سے نکلوا دیا۔ قرآن نے کہیں بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کیا۔ جب آدم علیہ السلام سے یہ بات سرزد ہو گئی اور مائی حوا سے سرزد ہو گئی تو اس کے بعد وہ انتہائی پریشانی میں مبتلا ہو اور اپنے رب سے التجا کرنے لگے کہ رب تو ہمیں معاف فرما دے، ہم سے یہ زیادتی ہو گئی، ظلم ہو گیا۔ اور ظلم کے الفاظ اس دعا میں ہیں جو اپنے استغفار کے لیے، معافی کے لیے آدم علیہ السلام نے مانگی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ اس موقع پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو وہ کلمات سکھائے کہ جن کلمات کے سکھانے کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور ان کلمات کے ذریعے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، کیونکہ اللہ کی شان ہی یہ ہے کہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر بھی لوگوں نے یہ بات کہی کہ وہ کلمات جس کے ذریعے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وہ یہ تھے کہ آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور وہاں دیکھا کہ کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، تجھے اس نام کا واسطہ ہے جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا رکھا ہے، تو ہماری مغفرت فرما دے۔ صحیح احادیث اور قرآن حکیم اس بات کی بالکل تائید نہیں کرتا، بلکہ وہ کلمات سورہ اعراف میں ذکر کیے گئے ہیں جن کے ذریعے آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ قالا، ان دونوں نے توبہ کرتے ہوئے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ وہ مستند ترین بات ہے جو آدم علیہ السلام کی توبہ کے حوالے سے قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو سب سے پہلا اثر کیا ہوا؟ سب سے پہلا اثر ان کے جسم پر موجود لباس اتر گیا اور آدم علیہ السلام فوراً اور مائی حوا شرم کے تقاضے کے تحت جو فطرت میں اللہ نے رکھا تھا، جنت کے درختوں کے پتوں کے ذریعے اپنا جسم ڈھانپنے لگے، اس لیے کہ جسم کو ڈھانپنا
یہ عین فطرت ہے، اور جسم کو ننگا کرنا یہ خلاف فطرت بات ہے۔ لہذا وہ اضطراری حالت میں فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے درختوں سے وہ اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ جس کے ذریعے وہ انسانیت میں گمراہی پھیلاتا ہے اور ان کو اپنے راستے پہ چلاتا ہے، وہ فحاشی کا راستہ ہے، برہنہ ہونے کا راستہ ہے۔ لہذا قرآن حکیم نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ کہ بنی آدم، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے، جس طرح تمہارے والدین کو یعنی آدم علیہ السلام اور مائی حوا کو جنت سے نکالا اور انہیں بے لباس کیا، اسی طرح تمہیں بھی بے لباس کرنے کی کوشش کرے گا، اور تم شیطان کے پھندے میں، شیطان کی چال میں نہ آنا۔ آج دنیا میں سب سے بڑا جو طوفان ہے گمراہی کا، بے حیائی کا، اس میں لباس کا ایسا ہونا ہے کہ جو جسم کو ڈھانپنے کے بجائے جسم کو برہنہ کرنے کا ذریعہ نظر آتا ہے۔ حالانکہ لباس کے حوالے سے قرآن نے دو باتیں ہمیں بتائیں۔ ایک بات یہ بتائی کہ یہ اللہ نے لباس جو نازل کیا ہے تمہارے لیے، اس کے دو مقاصد ہیں، یواری سوآتکم وریشا، تمہارے جسم کو ڈھانپنا، تمہارے قابل شرم حصوں کو ڈھانپ دینا، اور تمہاری زیب و زینت کا اہتمام کرنا۔ لہٰذا ان دو تقاضوں کے ساتھ جو بھی لباس انسان پہنے گا وہ جائز اور حلال لباس ہوگا اور درست لباس ہوگا، اور اس کو آپ لباس تقویٰ کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ لباس جس میں آپ نے اپنے آپ کو پردے میں لانے کی پوری کوشش کی اور اپنے ستر کو چھپانے کی کوشش کی، وہ لباس آپ کے لیے تقویٰ کا لباس ہے۔ تقویٰ کا لباس اس کا کوئی خاص ڈیزائن نہیں ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہو کہ وہ لباس آپ پہنو گے تو وہ تقویٰ کا لباس ہوگا، اور وہ نہیں پہنو گے کسی خاص تراش خراش کا لباس تو پھر وہ تقویٰ والا نہیں ہوگا۔ بس جو لباس بھی ان مقاصد کو پورا کرتا ہو کہ وہ لباس آپ کے جسم کے لیے ساتر ہو اور آپ کے لیے زینت کا باعث ہو، یعنی وہ بے ڈھنگا اور بے ترتیب لباس نہ ہو کہ جس سے آپ کی شخصیت جو ہے وہ بگڑ جائے یا وہ ایسی ہو جائے کہ جس کو دیکھ کر لوگ ہنسنا شروع کر دیں۔ آپ کو باوقار لباس پہننا چاہیے۔ آدم علیہ السلام کے واقعات کو اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو ان کی ذات تک جو واقعات ہیں وہ اتنے ہی ہیں، اس سے زیادہ صرف کچھ چیزوں کا تذکرہ اس انداز میں کیا گیا کہ آدم علیہ السلام نے جو ان سے کوتاہی سرزد ہوئی، جو ان سے لغزش ہوئی، اس میں ان کا عزم شامل نہیں تھا۔ وہ کوئی خدا کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے تھے، کوئی جذبہ ایسا ان کے دل میں نہیں تھا۔ فنسیہ ولم نجد لہ عزما، وہ بھول گئے اور ان کا کوئی ارادہ اللہ کی نافرمانی کا نہیں تھا۔ اس لیے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، انبیاء سے غلطی کا صدور نہیں ہوتا، انبیاء کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لیا ہوا ہوتا ہے اور وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اگر کہیں کوئی ایسی بات ان سے سرزد بھی ہو جائے تو اللہ فوراً ان کو اس پر آگاہ کر دیتا ہے، متنبہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنی اصلاح اللہ کے حکم کے مطابق کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا پروگرام ہمارا ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، اور وہ بھی اتنا ہی جو قرآن حکیم کے اندر ان کا تذکرہ موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔